کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ میں سب سے زیادہ کس طبقے کو دیکھا؟ وجہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو تو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 29۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد عورتوں کی توہین کرنا یا ان کی قدر کم کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی اخلاقی کمزوری کی نشاندہی کرنا تھا جو بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے اور جس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت، احترام اور بلند مقام عطا کیا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے، بیٹی کی اچھی تربیت کو جنت کا ذریعہ قرار دیا گیا اور نیک بیوی کو دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے شمار کیا گیا۔ لہٰذا اس حدیث کو پوری اسلامی تناظم میں سمجھنا ضروری ہے۔ کفر سے کیا مراد ہے؟ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ دوزخ میں زیادہ عورتیں ہیں تو فوراً رسول سوال کیا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہاں اللہ کا انکار یا شریک والا کفر مراد نہیں، بلکہ نعمت اور احسان کی ناشکری مراد ہے۔ عربی زبان میں کفر کا ایک لفظی معنی کسی نعمت کو چھپانا یا اس کی ناقدری کرنا بھی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں اور دوسروں کے احسانات کی ناشکری کرتی ہیں۔ ناشکری کیا ہے؟ ناشکری یہ ہے کہ انسان دوسروں کی محبت، قربانی، خدمت اور احسانات کو نظر انداز کر دے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شوہر سالہ سال اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس کے لیے محنت کرے، لیکن کسی دن اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور بیوی غصے میں کہہ دے میں نے تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تو یہ انتہائی درجے کی ناشکری ہے۔ یہ جملہ حقیقت کے خلاف بھی ہے اور انصاف کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ماضی کے تمام احسانات کو ایک لمحے میں فراموش کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ حکم اور صرف عورتوں کے لیے ہے؟ اس حدیث میں خاص طور پر عورتوں کا ذکر آیا ہے کیونکہ یہ بات عورتوں کی ایک عام کمزوری کے طور پر بیان کی گئی تھی، لیکن اصولی طور پر ناشکری ہر احسان کے لیے بری صفت ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے احسانات بھلا دے، والدین کی قربانیوں کو نظر انداز کر دے یا دوستوں کی مدد کا انکار کر دے تو وہ بھی ناشکری کا مرتکب ہے۔ لہٰذا اس حدیث کا پیغام صرف عورتوں تک محدود نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ شوہر کے حقوق کی اہمیت۔ اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ جس طرح شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے اور اس کا احترام کرے، اسی طرح بیوی پر بھی لازم ہے کہ وہ شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے اور اس کے حقوق ادا کرے اور اس کے احسانات کی قدر کرے۔ ایک کامیاب گھرانہ صرف محبت سے نہیں بلکہ شکر گزاری، احترام اور انصاف سے قائم رہتا ہے۔ زبان کی حفاظت۔ اس حدیث میں ایک اہم سبق زبان کی حفاظت کا بھی ہے۔ اکثر غصے کی حالت میں انسان ایسے الفاظ بول دیتا ہے جن پر بعد میں شرمندہ ہوتا ہے، جیسے کہ تم نے میرے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، تم ہمیشہ غلط ہوتے ہو، میں نے تم سے کوئی فائدہ نہیں دیکھا۔ یہ الفاظ اکثر حقیقت کے مطابق نہیں ہوتے اور رشتوں میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ غصے کے وقت بھی انصاف سے کام لے
اور ایسی بات نہ کہے جو دل آزاری یا ناشکری کا سبب بنے۔ شکر گزاری کی اہمیت۔ اسلام میں شکر کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا بھی صحیح شکر ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم اپنے والدین، شریک حیات، استاد اور دوستوں اور تمام محسنین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوزخ میں عورتوں کی کثرت کا مطلب علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عورت دوزخ میں جائے گی، بلکہ یہ ایک مشاہدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ دوسری احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں بھی بہت بڑی تعداد عورتوں کی ہوگی، لہذا اس حدیث کا مقصد ایک خاص گناہ سے خبردار کرنا ہے، نہ کہ تمام عورتوں کے بارے میں کوئی عملی موجود کے لیے پیغام۔ آج ہمارے معاشرے میں گھریلو جھگڑے، طلاقوں اور رشتوں کی خرابی کی ایک بڑی وجہ ناشکری بھی ہے۔ بعض اوقات انسان دوسروں کی ایک بڑی غلطی یاد رکھتا ہے لیکن ان کی 100 نیکیوں کو بھلا جاتا ہے۔ یہ رویہ خاندانوں کو کمزور کرتا ہے، محبت ختم کرتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو یاد رکھیں، احسانات کی قدر کریں اور غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں تو بہت سے مسائل خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ حاصل حدیث۔ اس حدیث سے ہمیں درج ذیل اہم اسباب ملتے ہیں۔ ناشکری ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے احسانات کی قدر کرنی چاہیے۔ غصے میں ناانصافی پر مبنی الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ شکر گزاری ایمان کی اہم علامت ہے۔ دوسروں کی نیکی کو یاد رکھنا، ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ انصاف ایمان، حسن اخلاق اور احسان شناختی کی تعلیم دیتا ہے۔ دوزخ سے بچنے کے لیے زبان اور رویوں کی اصلاح ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، والدین، شریک حیات اور تمام لوگوں کے احسانات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری، ظلم اور ناانصافی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔